ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں زراعت کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے۔ پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں زراعت کے لیے پانی جو ہے اس کی 26% کمی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلودہ پانی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا، اس کی اصلاح کا کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کو کس طرح سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اس پانی کو کس طرح سے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ طریقہ کار انتہائی مشکل ہے کہ آلودہ پانی کی اصلاح جو کرنا ہے، کیا یہ انتہائی مشکل ہے؟ یہ اس کو آسانی سے اس کا طریقہ کار کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ جی، بہت ہی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ طریقہ دریافت کر سکیں جو کہ نہایت ہی آسان ہو، اور ہمارا عام کسان گاؤں کا جو بہت کم پڑھا لکھا ہو وہ اس کو اپنے طور پہ اپلائی کر سکے، اپنے ہاں اس کو چلا سکے۔ سادہ سی طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کا پانی گھروں سے آ رہا ہے تو آپ ایک آدھ ایسا کریں کہ ایک تالاب پانی بنا لیں چھوٹا سا، پانی کی ضرورت کے حساب سے۔ اگر پانی تھوڑا ہے تو چھوٹا تالاب بنے گا، اگر پانی بڑا زیادہ ہے تو آپ کا تالاب بڑا ہوگا۔ اس میں پانی کو، گندا پانی جو آ رہا ہے، آپ اس کو کم از کم ایک آدھ دن کے لیے پانی کو چھوڑیں۔ اس میں جو میجر بڑے بڑے جو ٹکڑے تالاب ہوں گے، کا جو سائز ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ 1 سے 2 دن کا پانی اس کے اندر سٹور ہو سکتا ہو۔ ایک دن تک اس میں پانی سٹور ہو سکے۔ اس میں جو بڑے بڑے پانی میں ذرات جو ہوتے ہیں، میجر پارٹیکولیٹ، وہ پانی میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اب جب پانی وہاں سے نتھر کے آئے گا تو اس میں وہ اجزاء جو بڑے بڑے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، پانی کم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں جو نامیاتی اور غیر نامیاتی مادے ہیں بہت سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ آلائشیں جو آپ کی پانی کی کوالٹی کو ختم کر رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں، وہ نکلنے سے آپ کو کم از کم 10 سے 15%۔ چونکہ یہ انتہائی مفید بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، انتہائی جس طرح آپ نے بتایا کہ آسان بھی ہے، ایک عام کسان، ایک عام شہری اس کو بڑے آسانی سے کر سکتا ہے، پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو گڑھا، جو تالاب بنایا جائے گا جس میں پانی آئے گا، کیا جو ایک دن کے لیے پانی روکنا ہے، کیا پیچھے سے آنے والے پانی کو روک دیا جائے یا وہ ایک متواتر اس میں آتا رہے پانی؟ جی، میں اسی طرف آتا ہوں۔ پانی آ رہا ہے، متواتر آتا رہے، آپ نے گھڑا بنایا، اس کے اندر آپ نے پانی چھوڑا، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو ایسا چھوڑ دیں۔ پالیتھیلین شیٹ جو پلاسٹک آپ کی عام دکانوں پہ مل جاتی ہے، وہ لے کے تقریباً 250 مائکرون کی اس کی موٹائی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر آپ نے ڈال دی۔ اس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پانی نیچے سیپیج نہیں ہوتی، اور آپ کے زمین کے اندر جو پانی ہے، پینے والا پانی، اس کو خراب نہیں کرتا، پانی اس کی سطح کے اوپر رہے گا۔ آپ پانی کو وہاں ایک آدھ دن کے رہنے کے بعد پانی کو ایک پائپ کے ذریعے آپ نے دوسری آگے لے گئے۔ آگے لے جانے کے بعد آپ نے اور اس طرح کے تالاب پانی کے بنا دیے، آپ نے کم از کم 3-4 تالاب پانی کے بنا دیں۔ اب 3-4 تالاب جب پانی کے بنائیں گے، ہر تالاب میں آپ اسی طرح پلاسٹک کی شیٹ بچھا دیں، اس کے کناروں کے اوپر آپ پتھر کے موٹے موٹے ٹکڑے لے کے اس شیٹ کے اوپر رکھ دیں، اور اس کے بیچ میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں اور تھوڑا تھوڑا گھاس لگا دیں تاکہ اس کو متواتر قائم رکھے، اس کی سطح کو وہ گر نہ جائے۔ یہ کرنے کے بعد جب 3-4 تالاب آپ نے بنا لیے، آپ نے پانی ایک تالاب میں لے گئے، ایک سے دوسرے تالاب کو ملانے کے لیے آپ نے پلاسٹک کے بیچ میں سے ٹکڑے ڈال دیے، تاکہ جب پانی وہ وہاں سے بھر جائے گا تو دوسرے تالاب میں آئے گا، دوسرے سے تیسرے میں آئے گا، چوتھے میں، اس طرح۔ اور ہر تالاب کو بنانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے، ایک ہی طریقے سے بنایا جائے گا، اس میں نہیں۔ اب جب یہ تالاب بن گئے، اس میں پانی آنا شروع ہو گیا، کم از کم آپ کا پانی اتنے تالابوں کے آپ کا پانی 7 دن اس کو لگیں کہ باہر نکلنے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے مختلف پودے ڈالنا شروع کر دیے۔ اچھا، قدرتی طور پہ پانی کو صاف کرنے والے پودے ہر جگہ پہ موجود ہیں، عام اس میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لگتا۔ جس جوہر تالاب میں جائیں آپ کو چند ایک پودے نظر آئیں گے، نہیں تو پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے ماشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے، سارے چیزیں پودے وغیرہ ان کے پاس آسانی سے اویلیبل ہیں، اگر ریکویسٹ کرنے سے ان سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو آ کے دیکھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تو میرے گاؤں کے جوہر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں، لیکن اس کی افادیت قدرت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اپنی طرف پہ قائم ہے، وہ پودے اس میں ڈال دیں۔ یہ پودے قدرتی طور پہ ویجیٹیٹو گروتھ ہے، یعنی پودے سے پودا بڑھتا جاتا ہے، اس کے بیج میں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو تھوڑا سا اگر میں مزید آسان کروں تو یہ وہی پودے ہوں گے جو ہمیں چاہیے پانی کی صفائی کے لیے، جو عام گاؤں کے جوڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ بالکل ان پودوں کو وہاں سے حاصل کر لیا جائے، یا جس طرح پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں جن کے پاس اس کے بارے میں معلومات موجود ہے، ان سے معلومات حاصل کر لی جائے، ان سے پودے حاصل کر لی جائے۔ بالکل اس سے کر لی جائے، اور یہ پھر اس کے بعد مختلف پودے
مختلف قسم کی کثافتوں کو جذب کرتے ہیں. اور اس کے سب سے بڑی چیز ایک میں گزارش کروں کہ ہم نے عام طور پر ایک وہ ٹائفا ہم کہتے ہیں جسے عام طور پہ کدر بھی کہا جاتا ہے, وہ بڑے بڑے چوڑے پتوں والا ہوتا ہے جس کی صفیں بنائی جاتی ہیں گاؤں میں. اس پودے کو اگر لگا دیں تو قدرت نے اس میں اتنی افادیت رکھی ہے کہ آپ کی جتنی ہیوی میٹلز وغیرہ ہیں یہ اپنی طور پہ اپٹیک کر سکتے ہیں. ایک پودے کا میں ذکر کرتا چلوں جو عام ہماری جس طرح یہ خس کا پودا ہے جو واٹر کولر میں استعمال ہوتا ہے, دیکھنے میں یہ عام پودا ہے لیکن اس کے اوپر تقریباً 5 انٹرنیشنل کانفرنسز ہو چکی ہیں. اس کو پلانٹ آف میلینیم کہا جاتا ہے, یعنی اس میں یہ خاصیت ہے کہ کسی قسم کی پانی میں کثافت پائی جائے, چاہے وہ ہیوی میٹل ہو, چاہے وہ کیمیائی اجزاء ہوں, چاہے وہ نامیاتی غیر نامیاتی جو بھی اس قسم کی. یہ ہمارے ماحول میں, پاکستان کے ماحول میں اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے. پیدا کیا جا سکتا ہے عام طور پہ ہمارے یہ سر میں جتنے چیزیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری انڈیجنس اپنے علاقائی چیزیں ہیں. ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں باہر سے منگوانی پڑے. صرف یہ قدر کرنے کی چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں, ہم پرکھیں, ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کو اسی حساب سے لگائیں. تو آپ یہ جتنی بھی آپ پریشانی ہیں ان چیزوں سے, ابھی تک میں ایک گزارش عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں میڈیا میں بہت سا اس کے اوپر گفت و شنید ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں گندے پانی کی استعمال کی وجہ سے اتنی بیماریاں پھیل گئیں, اتنی فصلیں لگیں, اتنی اس میں پیری اربن ایگریکلچر کا. ابھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ پانی جو آتا ہے پڑوس والے شہر کے گرد و نواح میں جو سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں وہاں جاتا ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس پہ بے شک گفتگو اچھی بات تھی, ماشاءاللہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی, لیکن ہمارے ہاں اس چیز کے سالوشن کی طرف کوئی اقدام نہیں اٹھایا. لیکن ہمیں یہ اسی وجہ سے سچ ٹی وی نے اور PRC نے آپ کو دعوت دی کہ آج ہم اس کے سلوشن پہ بات کریں. اور جس طرح بھی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو آلودہ پانی کا ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا اجتماعی کوشش کی جائے, سب لوگ مل کے کوشش کریں تو اس کو بالکل حل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم پودے حاصل کر لیں گے, جس طرح آپ نے ٹائفا کا ذکر کیا, خسخس کا ذکر کیا, یا جو عام جوڑوں میں پودے پائے جاتے ہیں, ان کو کہاں پہ لگانا ہوگا؟ کیا یہ تالاب کے اندر لگانے ہوں گے یا جہاں پہ پانی باہر نکل رہا ہو وہاں پہ لگانا ہوگا؟ اس میں بہت سے پودے تو ایسے ہیں جو کہ پانی کے اوپر تیرتے ہیں, وہ لگا دیے جاتے ہیں. پھر ایک آدھا ایسا تالاب ہوتا ہے جس میں نیچے ہم مٹی ڈال دیتے ہیں, اس مٹی کے اوپر جس طرح ٹائفا ہے ہمارے پاس کندر ہے یا اس کے اوپر ریڈز ہیں. آپ دیکھیں لاہور کی طرف جائیں, سڑکوں کے دونوں طرف آپ کو بہت بڑے ریڈز نظر آئیں گی. وہ قدرت نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا, وہ کارخانوں کے جتنے بھی کثافتیں ان کو اپٹیک کرنے کے لیے کچھ سٹرکچر, اس کی بناوٹ اور اس کے اسی حساب سے بنائی ہے کہ وہ نیچے سے ہی سارا اوپر سے پلانٹ کے اوپر تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور پانی کو, مٹی کو اور پانی دونوں چیزوں کو وہ کلین کر دیتا ہے اور اس لیول پہ لے آتا ہے کہ ہم آپاشی کے لیے اس پانی کو استعمال کر سکیں. یہ آپ نے ذکر انتہائی اہم کیا کہ کیا یہ پانی, چونکہ یہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس عمل کو دہرائیں گے بھی, تو کیا یہ پانی صاف کرنے کے بعد قابل استعمال ہوتا ہے, انسانی استعمال کے لیے بھی ہوتا ہے, یا یہ آپاشی کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی ایکچولی یہ پانی جو اس طریقے سے ہم صاف کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اس حوالے سے اس کی کوالٹی کافی بہتر ہے. ہم اس کو اریگیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اریگیشن میں ہم نے واٹر کوالٹی سٹینڈرڈ پاکستان کے علاوہ آپاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور ہم نے اس وقت جو اس کو کمپیئر کرتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ کے سٹینڈرڈ وغیرہ سے کمپیئر کرتے ہیں. اور اگر اس میں ہم دیکھیں کہ پیتھوجنس جو نقصان دہ مضر جراثیم ہیں ان کی مقدار اگر پانی انیشیل لے لیا جائے تو اس پہ آپ کو 16,000 MPN ایک تعداد ہے اس میں ملتی ہے 16,000. لیکن جب آخری شکل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو مشکل سے 200-250 کے تعداد ملتی ہے, جبکہ کل تعداد آپ کی اریگیشن واٹر میں 1,000 ہے. تو آپ بہت ہی سیف سائڈ پہ ہوتے ہیں کہ آپ آسانی سے اس کو اریگیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپاشی کے لیے پانی بہت محفوظ ہے, آپاشی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, لیکن آپ انسانی استعمال کے لیے پانی کو آپ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. آپاشی کے لیے بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. آپاشی کے لیے بالکل موضوع ہے. ٹھیک, یہ بتائیے کہ اس کا یہ عمل یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب آپ نے اس تالاب میں, جو بڑا تالاب ہے جہاں پہ پودے لگا دیے, اس سے فردر آپ پانی کو لے کے جا سکتے ہیں, اپنے کھیت کھلیان میں لے کے جا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسے کیمیا اجزاء ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل, اس پانی کو لے جا کے آپ ایک تو سیراب کر سکتے ہیں اپنے لینڈ کو. یعنی ہم نے یہاں پہ جو پانی صاف کی ہے, ہمارا
ایک 400 لیٹر پانی صاف کرنے میں 1 روپیہ خرچ آتا ہے. ٹھیک, 1 روپیہ 400 لیٹر پانی صاف کرنے میں ہمارا لگ رہا ہے. تو اس سے زیادہ اور وہ کیا کہتے ہیں سستی تو خاموشی ہو سکتی ہے, یہ لحاظ سے دیکھا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تقریباً اس وقت 200 ایکڑ زمین اس پانی سے اریگیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور پانی جب آپ کا پانی فاضل ہو جاتا ہے وہاں سے, یعنی اس کے سرپلس ہو جائے, تو اس پانی سے ہم انڈر گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتے ہیں. یہ بین الاقوامی طریقہ کار ہے. پانی صاف ہے, کلین ہے, اس کا بھی لیول بہتر ہوتا ہے. جی بالکل. پاکستان میں کیا, اس کا کوئکلی آنسر کیجیے گا چونکہ وقت کم ہے, پاکستان میں کیا ایسا عمل عام جو کسان ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ایسے تالاب بنے ہوئے ہیں کہ ایسا ٹریٹمنٹ پلانٹ یا جس کو آلودہ پانی کی اصلاح کہا جاتا ہے, ایسا کیا جا رہا ہے؟ عام طور پہ اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا جاتا. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کہیں گے کہ بہت سے ادارے جو اس سے مینڈیٹری ہیں, جن کا تعلق ہے, جو اس مقصد کے لیے ہیں, خاص طور پر وہ سامنے آئیں, وہ اس میں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور اس کے عمل دخل کرنے کے بعد اس میں بلکہ ایک انسانیت کا بھی فائدہ ہے. آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی ہے اور آپ کے پاس لینڈ بھی صاف ہو جائے گی, آپ کا ماحول بھی سازگار ہو جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی. اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے, چونکہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں زراعت کے حوالے سے بہت سارے مواقع موجود ہیں. جو کسان بھائی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں بالخصوص اور بالعموم جو پاکستانی پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر اس میں 2 پوائنٹس آتے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ اس پانی کے بغیر دنیا میں اگر کسی کو روکا جائے تو روک نہیں سکتے. یہ پانی استعمال کرنا ہی ہے لوگوں نے, کیونکہ نزدیک ترین ہے. آپ کی وہاں پہ فصلیں کاشت ہوتی ہیں اور مارکیٹ نزدیک ہے وہاں تک, اور غریب کسان اس میں کھاد بھی نہیں ڈالتا. لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو موقع دیا جائے, پانی صاف کر کے اس کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ ان کی پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے, پاورٹی ایلیویشن بھی ہو جائے. اس میں جتنے بھی وہ میں بات کر رہا تھا کہ جتنے ادارے ہیں جن کا ان کے ساتھ وابستگی ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت مفید بات ہے. کہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ آلودہ پانی کس طرح سے ہماری صحت کے لیے, ہماری قیمتی زمینوں کے لیے, جو سبزیاں اگاتے ہیں, جو فصلیں اگاتے ہیں, ان کو کس طرح آلودہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے بات کی کہ کس طرح اس آلودہ پانی کی اصلاح کی جا سکتی ہے, کتنا آسان طریقہ ہے کہ قدرتی طریقے سے اس پانی کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800 8442. آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں, پروگرام میں شریک ہونا چاہیں, پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں, یا آپ کا کوئی بھی ایسا سوال ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ زرعی ماہرین اور زرعی سائنسدان اس کا جواب دیں, تو ہمیں خط لکھ پیجئے. ہمارا خط لکھنے کا جو پتہ ہے, خط لکھنے کا پتہ ہے ABC NARC پارک روڈ, اسلام آباد. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.